يمشي بينا الكربلاء على باب المدينة سير لقينا ملتقى أرواح سألنا الكرة الأرضية منو أهل العزوبية سيارة الأربعينية تقول الشاهد عراق حسين مد سفرة من الموصل إلى البصرة حسين مد سفرة من قبائل جتنے بھی تھے وہ آگے بڑھے کہ ہم اپنے اپنے عزیز و اقارب کے لاشوں کو پامالی سے بچا لیں 5 لاشیں اس وقت اٹھائے گئے لیکن دفن وہ گنج شہداء میں ہوئے سوائے چند لاشوں کے مثلا جناب بکر بن علی جہاں ہم جائیں گے جناب عون جناب حور جس طرح اب جا رہے ہیں جناب حبیب بن مظاہر ان کے علاوہ باقی سارے گنج شہداء میں دفن ہوئے ہیں جناب حور کے قبیلے والوں نے چاہا کہ ہم جناب حور کا لاشا لے کے اپنے جہاں پہ عزیز و اقارب دفن کیے ہوئے ہیں اس طرف لے کے جائیں اپنے آبائی قبرستان میں لے کے جائیں لیکن جو زمین امام حسین علیہ السلام نے خریدی تھی اس کی آخری حد وہ تھی جہاں پہ جناب حور دفن ہے تو جناب حور کا لاشا اس جگہ سے آگے جا نہیں رہا تھا پھر پوچھا گیا جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے جب وہ اجازت امامت سے آیا کہ مولا یہ کیوں تو مولا نے فرمایا کہ حور ہمارے بابا کی بارگاہ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا اس وجہ سے یہ تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے امام حسین علیہ السلام کے حرم سے جناب حور کا تو یہاں پہ مولا نے فرمایا کہ اسی جگہ پہ اس کو دفن کر دو جہاں پہ اس کا لاشا اب رکا ہوا ہے جہاں سے آگے نہیں جا رہا تو یہ کربلا کی آخری حد تھی اور اس حد سے جناب حور جانا نہیں چاہتے تھے اس لیے ان کا لاشا ہٹ کے اس جگہ سے وہاں دفنا دیا گیا کہ اس جگہ سے آگے نہیں جا رہے تھے اس جگہ پہ اس لیے دفن نہیں کیا کہ ہم کوشش کر رہے تھے لے کے اور یہ آنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حور وہ تھا کہ جو کربلا میں لانے کا سبب بنا اور پھر مظلوم کربلا کے اتنا قریب ہوا کہ اس کا لاشا بھی اب دور جانا نہیں چاہتا تو یہ وجہ ہے کہ جناب حور یہاں پہ دفن نہیں ہے اور اتنے فاصلے پہ جا کے دفن ہوئے ہیں بسم اللہ بسم اللہ آپ گاڑی بیٹھے ہوئے اور ہم چاہتے ہیں ہمارا ٹائم بچے تو یہ باتیں وہاں پہ کر لیں تاکہ وہاں پہ زیارت کر کے آتے جائیں کہ ہر انسان جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو وہ مایوس ہوتا ہے لیکن جناب حور کا کردار ہم سب کے لیے یہ باعث تقلید ہے اس سینس میں کہ ہر بندے میں بہرحال حر بننے کا جذبہ موجود ہے وہ اگر ساری زندگی بھی دیکھیں ساری زندگی یزیدیت کے پیچھے رہی ان کی وہ اس کے پیروکار رہے یا جو بھی سلسلہ تھا حق پہ نہیں تھے وہ اور کچھ گھنٹے انہوں نے حق پہ گزارے ہیں لیکن وہ جو کچھ گھنٹے حق پہ گزارے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حر تم دنیا میں بھی حر ہو اور آخرت میں بھی اور تم میرے بھائی ہو لفظ بھائی کا بھی ان کے لیے استعمال مظلوم کربلا نے کہا نا جب جناب زینب تبرکات رکھ رہی تھی کہ مظلوم کربلا نے پہلے بتا دیا تھا کہ زینب بہن یہ تبرکات کا صندوق رکھو یہ ماں زہرا نے دیا جس چیز کی جب ضرورت ہوگی میں اس وقت لوں گا تو جناب زینب سے روایت ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں سوچ رہی تھی کہ ماں زہرا نے یہ رومال کیوں دیا ہے اور یہ کہہ کے دیا کہ حر کے لیے ہے حر تو اتنا گناہگار کہ مظلوم کربلا کو کربلا میں لانے کا سبب حر بنا ہے حر نے راستہ روکا تھا حر کربلا میں لانے کا سبب بنا ہے اس کے باوجود دیکھیں کہ جب شب عاشور اپنے بیٹے کے خیمے میں گئے تو بیٹے نے کہا دیکھا تلوار صاف کر رہا ہے کہا کیوں کہ بابا اگر کل آپ مظلوم کربلا کے مقابلہ میں کھڑے ہوں گے تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ میرے باپ ہیں بیٹی کے خیمے میں آئے تو اس نے کہا بابا آپ کیسے ہیں کہ جناب سکینہ کی صدائیں مجھے آ رہی ہیں حور نے وہاں پہ خدا کا شکر ادا کیا پھر کہا کہ میرے ہاتھ پیچھے باندھو اپنے ہاتھ پیچھے باندھ کے چلے ہیں جناب حور مظلوم کربلا کی بارگاہ کے لیے آپ نے خیمہ گاہ میں جناب عباس کا خیمہ دیکھا سب سے پہلے ہے جناب عباس موجود تھے حور کو آتا دیکھ کے کہا کہ حور آج مجھے وہ عباس نہ سمجھنا کہ تو نے مظلوم کربلا کا راستہ روکا اور میں خاموش رہا آج کی رات مجھے ننگی تلوار کے پہرے کا حکم ہے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ مظلوم کربلا اپنے خیمہ سے باہر اور کہا عباس حر ہمارا ہے مظلوم کربلا نے استقبال کیا ہے اللہ اکبر کتنا گناہگار کہ کربلا میں لانے کا سبب بن رہا ہے اللہ اکبر چند مقامات ایسے ہیں جہاں پہ حر نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا ہے اور یہ ہمیں درس دیا ہے کہ
ہم بھی اپنے آپ کو کس طرح سیٹ کر سکتے ہیں. جب مظلوم کربلا نے کہا نا ہور تیری ماں تیرے پہ گریا کرے, تیرے پہ ماتم کرے, تو اس وقت ہور نے سوچا کہ بھرے مجمع میں میری ماں کا نام تو مظلوم کربلا نے لے لیا, لیکن جس کی ماں زہرا ہو اس کا نام میں کیسے لوں. سب سے پہلے یہاں پہ. دوسرا, جب کہا نا مظلوم کربلا نے ہور تم اپنی نماز پڑھ لو, ہم اپنی نماز پڑھتے, تو ہور نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم الگ نماز کیسے پڑھیں. دوسرا یہ موقع. تیسرا یہ کہ جب آئے ہیں اور مظلوم کربلا نے کہا کہ عباس کے ہور ہمارا ہے, جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہوا جنت میں چلا گیا ہے. بے شک. اور جس وقت عاشور کا دن ہے تو عاشور کا دن اتنا سخت تھا کہ زندہ رہنا مشکل تھا, شہید ہونا آسان تھا. بے شک بے شک. ہور آگے بڑا, مولا اجازت دے. مولا نے کہا کہ نہیں ہور تو مہمان ہے میرا. تو کہتے ہیں مولا مجھ سے آقا زادیوں کی یہ صدائیں اب برداشت نہیں ہوتی. جب اجازت ملی تو کہا مولا پہلے میرے بیٹے کو اجازت دیں تاکہ مجھے شہید ہوتا دیکھ کے یہ بدل نہ جائے. اپنے بیٹے کو پہلے شہید کروایا, پھر خود شہید ہوئے. اور مظلوم کربلا نے کہا تیری ماں نے تیرا نام رکھنے میں غلطی نہیں کی. حر یعنی آزاد. اگر کوئی بندہ دنیا میں آزاد ہونا, گناہ کرتا رہے, کھلا رہے, اپنے آپ کو آزاد سمجھے, جس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ پوچھا یہ گھر کس کا ہے, کہا گھر جو ہے یہ مالک ہے. مالک کون ہے؟ غلام ہے یا آزاد کا؟ آزاد. مولا نے فرمایا ہاں آزاد ہے, اس لیے یہ گناہ کر رہا ہے, یہ گانے سن رہا ہے, اس کے گھر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں. تو آزاد تھا جہنمی. مولا نے فرمایا اور تیری ماں نے تیرا نام رکھنے میں غلطی نہیں کی, تو وہ ہے دنیا میں بھی آزاد تھا, وَسَعِيدٌ فِي الْآخِرَةِ, اور آخرت میں تیرے لیے سعادت ہے. یہ جناب حور جب پیشانی زخمی ہوئی ہے نا, اور مظلوم کربلا نے کہا بہن زینب وہ رومال دے جو ماں زہرا نے دیا تھا. پھر وہ رومال پیشانی پہ باندھا. رومال کو اتارنے کی کوشش بھی کی گئی, لیکن جب اتارتے تازہ خون جاری ہو جاتا پیشانی سے. وہ صرف اسی رومال سے بند ہوا جو اس کی پیشانی پہ تھا. بسم اللہ. یہ وہ جناب حور ایک کربلا درس کا نام ہے. یہاں پہ جناب حور کی شخصیت کا آنا, مظلوم کربلا کا حور کے لیے اہتمام کرنا, حور کو جہنم کے کنارے سے ہٹا کے جنت میں لے کے جانا, یہ درس دیا ہمیں مظلوم کربلا نے کہ کس طرح ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اگر ہم غلطی کر جاتے تھے, گناہ ہو جاتا تھا, جھوٹ بول لیتے تھے, غیبت ہو جاتی تھی, چغلی ہو جاتی تھی, کسی کے پیٹھ پیچھے باتیں ہو جاتی تھی, کسی کا حق کھا لیتے. کربلا میں جنگ کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تھے, پھر یہاں سے واپس نہیں جا سکے. جناب محمد گنج شہداء میں دفن ہے, جناب اون یہی ہے. جناب زینب نے کربلا سے جاتے ہوئے صرف یہی کہا تھا کہ میرے بیٹو میرا سلام. لیکن جب بی بی واپس آئی ہے نا مدینہ میں, اور گھر میں چھوٹے چھوٹے دو جائے نماز دیکھے ہیں, تو اس وقت بی بی نے کہا اے اون محمد مجھے معاف کرنا, میں کربلا سے لے کے شام تک تمہارے پہ گریہ نہیں کر سکی. پھر جناب زینب نے کہا اے اون محمد تمہارے بعد میری دنیا میں تاریکی آ گئی, اے اون محمد تمہارے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچا. آزادہ نے یہی دیکھنا تھا جناب عبداللہ نے کہ جناب عبداللہ بے ہوش ہو گئے, اور جناب زینب نے کہا اے میرے سرتاج کیا بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟ کہا زینب وہ تو حسین کا صدقہ تھے چلے گئے, اگر میں بھی کربلا ہوتا میں بھی حسین
کا صدقہ چلا جاتا. اے زینب مجھے یہ بتا تیرے ہاتھوں پہ یہ نشان کیسے ہے؟ کہا اے میرے سرتاج یہ وہ رسیوں کے نشان جو زینب بغیر بیٹوں کے کربلا سے شام اور شرابی کے دربار میں گئے. اللہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم. سارین محترم، اس وقت جس مقام پہ ہم موجود ہیں اس شہر کو مسیب کہا جاتا ہے. یہ مسیب ایک کسان تھا کہ جو اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور اسی کی وجہ سے اس شہر کو مسیب کہا جاتا ہے. شہزادوں کی تدفین اسی مسیب نے کی تھی اور اس علاقے کو اسی کے نام سے پہچانا جاتا ہے. جس ذریعہ پہ ہم موجود ہیں یہ جناب امیر مسلم کے شہزادے جناب محمد ابراہیم. ایک روایت کے مطابق کہ یہ جناب امیر مسلم کے ہمراہ کوفہ میں گئے. کوفہ جو جناب امیر مسلم کے وجود کی وجہ سے کئی ہزار لوگوں نے، 3 روایات ملتی ہیں، 18,000 30,000 یا 60,000 لوگوں نے جناب امیر مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد جب یہ ابن زیاد پہنچا ہے تو اس ملعون کے خوف سے بھرے مسلمانوں کے کوفہ میں مسلم تنہا رہ گیا. ازادر و شہادت جناب امیر مسلم کے بعد دونوں شہزادے قاضی شریح کے گھر گئے اور کہا چچا ہمارے بابا ہمیں نہیں مل رہے. قاضی شریح نے شہزادوں کو بابا کی شہادت کی اطلاع دی اور راوی کہتا ہے کہ اپنے بیٹے سے کہا کہ ان دونوں شہزادوں کو مدینہ کے راستے پہ چھوڑ دے، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ مل جائے اور یہ مدینہ پہنچ جائے. عزاداروں، قاضی شریح کا بیٹا شہزادوں کو لے کے کوفہ سے باہر آیا اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ گزر چکا ہے، گرد اڑ رہی ہے. اس نے کہا وہ سامنے جو گرد نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے دوڑتے جاؤ، تم مدینہ پہنچ جاؤ گے. اہل مقاتل نے لکھا شہزادے کم سن تھے، دوڑتے دوڑتے کبھی بڑا بھائی آگے ہو جاتا، چھوٹا پیچھے رہ جاتا اور چھوٹے کے انتظار میں بڑے کو رکنا پڑتا. عزاداروں اتنا رکتا کہ قافلہ جو گزرنے والا تھا گزر گیا. اب شہزادے قافلے سے دور. عزاداروں، یہ شہزادے آ گئے اس گھر میں جس گھر کو پناہ سمجھا اور مقام شہادت بن گیا. عزاداروں، شہزادے حارث کے گھر پہنچے. اس حارث ملعون نے شہزادوں کو ساری رات اپنے گھر میں ستور کے ساتھ باندھ کے کوئی اجر رسالت ایسا ادا کیا کہ بیوی کہتی اے ملعون ذرا ٹھہر جا، تو صبر کر لے، یہ تو کم سن شہزادے ہیں. عزاداروں، سورج نمودار ہوا، شہزادوں کو لے کے آ گیا فرات کے کنارے. عزاداروں، شہزادوں کو شہید کر دیا. عزاداروں، میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، نہ جانے کیسا منظر ہوگا. وہ چھوٹا بھائی کہتا پہلے شہید مجھے کرو، بڑا کہتا پہلے مجھے کرو. عزاداروں، شہادت ہوئی. اس ملعون نے سر لیے آیا ابن زیاد کے دربار. جتنا بھی یہ شقی القلب تھا، جب تاشت سے کپڑا ہٹا اور شہزادوں کے چہرے دیکھے، اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے کہا اے حارث یہ کیا لایا؟ کہا یہ امیر مسلم کے شہزادے. کہا ظالم تو نے کیا کر دیا؟ اور پہلے جب یہ شہزادے آئے ان کے چہروں پہ نور تھا، اب یہ نیلے نشان کیسے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَنْقَلِبُ يَنْقَلِبُونَ. ان شہزادوں کی زیارت کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. جناب محمد
وہ ہیں اور جناب ابراہیم یہ سامنے ہیں. لیڈیز اس طرف سے داخل ہوں گی, مرد دوسری طرف سے داخل ہوں گے. زیارت کریں گے. زیارت کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ہدیہ جناب محمد اور 2 رکعت نماز ہدیہ جناب ابراہیم پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. اور ظہرین بھی جنہوں نے ادا کر لی, جنہوں نے نہیں کی وہ اندر پڑھ لیں گے, نماز قصر ہوگی. متوجہ زیارت جناب محمد ابراہیم پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اپنی طرف سے, اپنے اہل و عیال کی طرف سے, جملہ مومنین و مومنات کی طرف سے قربتاً الی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا قرۃ عین رسول اللہ. السلام علیکم یا پرانا نام اس کا بابل ہے اور اب اس کو ہلا پکارا جاتا ہے. ہلا میں ہم ہیں اور جس ذریعہ اقدس کے پاس اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں یہ جناب شریفہ بنت امام حسن. کہا جاتا ہے کہ یہ جناب فاطمہ جو جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ اور امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ ہیں, یہ وہ جناب فاطمہ ہیں. اور یہ وہ کرامت والی بیوی ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں اگر ان کا توسل کیا جائے, ان کا وسیلہ دیا جائے تو خدا ان کا وسیلہ رد نہیں کرتا. ہم نے دیکھا ہوگا کہ راستے میں کچھ بینر نظر آئے ہیں, کچھ جاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. ہر بندہ یہاں پہ جو بھی منت لے کے آیا ہے, جو بھی حاجت لے کے آئے ہیں, خداوند متعال نے ان بیوی کے صدقہ میں ان کی تمام تر حاجات شرعیہ کو برابر لا کے اس کی حاجات کو پورا کیا ہے. تو جو بھی یہاں پہ آپ حاجت ہو, منت ہو, کسی بھی قسم کی, روزگار کے حوالے سے, اولاد کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, صحت یابی کے حوالے سے, کوئی بھی ہو, آپ یہاں پہ بی بی کا واسطہ دے کے خدا کی بارگاہ میں طلب کریں تو انشاءاللہ خداوند متعال اس بی بی کے صدقہ میں وہ تمام تر حاجات جو بھی آپ لے کے آئے ہیں وہ پوری کرتا ہے. اب منت کے لیے یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ نے یہاں پہ ہی آ کے کوئی منت مانی اور ادا کر لی ہے, نہیں, آپ اپنی توفیق کے مطابق یہاں پہ منت مانگ سکتے ہیں. مثلاً کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے, میں اس بی بی کا 2 رکعت نماز ہدیہ ادا کروں گا یا کروں گی, یا میرا یہ کام ہو جائے میں کوئی روزہ رکھ دوں گی اس بی بی کا ہدیہ, یہ بھی آپ منت کر سکتے. یا مجھے خدا میرے روزگار میں برکت ڈال دے, مجھے وسعت رزق میں اضافہ کر دے تو میں بی بی کا دسترخوان لگاؤں گا یا لگاؤں گی. یہ نہیں کہ یہاں آ کے لگائیں, پاکستان میں کہیں بھی جہاں کہیں ہو وہاں آپ لگا سکتے ہیں. جو منت آپ اپنی حیثیت کے مطابق یہاں مانیں گے وہی منت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جبر کیا جائے آپ پہ کہ نہیں آپ نے یہی کرنا ہے تب منت ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یا زیادہ جو یہاں پہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے, میری یہ حاجت پوری ہو جائے, میں اس بی بی کے شکرانے کا یہاں پہ بینر لگاؤں گا یا لگاؤں گی. تو وہ بینر آپ
इस रास्ते से अगर हम आते दूर पड़ते इसलिए हम इधर नहीं आए। वहाँ पे उर्दू में भी बैनर लिखे हुए हैं कि बीबी का शुक्र अदा करने के लिए खुदा के सबसे पहले फिर आले मोहम्मद का और फिर बीबी का शुक्र के अल्लाह ने हमारे इस बीबी के सदक़े में ये हाजत पूरी की है। तो जो जो हाजात लेके आप आए हैं, जो जो आपकी मुरादें हैं, वो खुदा से बीबी के तवस्सुल करके मांगे, खुदा इंशाल्लाह इस बीबी के सदक़े में वो पूरी करेगा। अंदर जाएंगे, एक ही दरवाजे सामने वाले सेंटर होंगे, फिर लेडीज़ के लिए अलग जगह बनी है, लेडीज़ उस तरफ हो जाएंगी, जेंट्स सामने से ज़ियारत करेंगे और 2 रकअत नमाज हदिया जनाबे शरीफा बिनते इमाम हसन पढ़ता हूँ, ये पढ़ती हूँ कुर्बतन इलल्लाह। तो अभी बस 4:10 तक बारह दीगर बुलंदर सलावत। ज़ाहिरीन मोहतरम, इस वक्त जिस जगह पे हम हैं शहर वही हिल्ला है, बाबिल जिसको कहा जाता था। ये सामने जो मकाम नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह हम जाएंगे सीढ़ियाँ उतर के। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत इस मकाम पे हुई थी। मकाम विलादत जनाब इब्राहीम ये था। खुदा भी जब इम्तिहान लेता है तो कैसे कैसे कि विलादत यहाँ हो रही है, जवान यहीं हो रहे हैं। नमरूद ने जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग तैयार की थी वो ये पीछे इस मैदान में, वो जो आपको ऊपर मीनारा सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे नमरूद चढ़ गया था। इससे थोड़ा बुलंद था मज़ीद ये, और कहा था कि ए इब्राहीम मैं तेरे खुदा को कत्ल करूँगा, और तलवार अपना तीर हवा में फेंका, तीर पे भी खून लगा हुआ वापस आया, तो कहा कि मैंने तेरे खुदा को भी कत्ल कर दिया है। ये वो जगह है जहाँ पे नमरूद रहता था, उसने आग यहीं पे जलाई थी। मंजनीक में बिठा के जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहीं आग में फेंका गया, जिसके लिए अल्लाह ने कहा था कि या नारुकुनी बर्तन व सलामा। अगर सिर्फ बर्द कहते कि ए आग ठंडी हो जाए तो न जाने कितनी ठंडी हो जाती, कि आज ये आग हमें सिर्फ ठंड ही देती, तपिश ना देती। लेकिन अल्लाह ने कहा कि ठंडी होनी है लेकिन कितनी सलामती वाली ठंडी हो जाना, इस तरह होना कि मेरा हबीब, मेरा खलील, मेरा रबी ये जो है इसे तकलीफ़ ना पहुँचने पाए। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यहाँ विलादत हुई, यहाँ से इम्तिहान शुरू हुआ, फ़लस्तीन चले गए, फ़लस्तीन से फिर मक्का, देखे कहाँ पे दफन है। अल्लाह ने जितने भी अम्बिया भेजे, औसिया भेजे, सब पे इम्तिहानात रखे हैं और मोमिनीन पे भी इम्तिहान आते रहते हैं। तो जब कोई इम्तिहान आए, परेशानी आए, तो अहले बैत अलैहिस्सलाम को वसीला करके अहले बैत अलैहिस्सलाम की परेशानियाँ, उन पे बाकी आइम्मा अतहार और जितने भी ये अम्बिया थे, इनकी परेशानियों को, इनके इम्तिहानात को याद करके इंसान को एक हौसला मिल जाता है। तो यहाँ पे हम ज़ियारत करेंगे। ज़ियारत करने के बाद 2 रकअत नमाज हदिया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पढ़ता हूँ, ये पढ़ती हूँ कुर्बतन इलल्लाह। पहले ज़ियारत करेंगे जहाँ पे वो जाली लगी है, जाली के अंदर वो पत्थर अभी तक मौजूद है जिस पे विलादत के बाद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिटाया गया था, वो पत्थर भी नज़र आएगा। वो ज़ियारत करते हैं, फिर यहाँ आके अगर आपने वो मैदान सा देखना हो तो वो भी नज़र आ जाएगा। और यही वो बागात थे नीचे जहाँ पे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना भेड़ बकरियों का रेवड़ लेके जाते और उनको चराया करते थे, क्योंकि रहायश यहीं थी, रहते यहीं थे, और ये सारे अमूर इसी जगह पे अंजाम दिए गए हैं। अपने अपने अमाल की कबूलियत के लिए मिलजुल के बुलंदतर सलावत।
ખજૂરના ઝાડ છે, ખજૂરીઓ છે, જ્યાં જુઓ ત્યાં. ایک سائڈ سے اترتے جائیں گے نا دوسری سائڈ سے لوگ واپس آ گئے. یہ بالکل جو ہم سے پہلے کلاس کرتے ہیں وہاں سے سارے دیگر بلند کر صلوات. زائرین محترم، اس وقت جس مزار پہ ہمیں ذریعہ اقدس پہ ہم ہیں، یہ جناب باقر بن علی مولا علی علیہ السلام کے بیٹے جناب باقر ہیں. ان کی والدہ کا نام جناب لیلا ہے. مولا امیر کائنات نے ان کی والدہ سے جو عقد کیا تھا یہ جمل کے بعد سن 35 یا 36 ہجری میں کیا تھا، اور اس سے پھر خدا نے یہ اولاد عطا فرمائی جناب باقر بن علی. یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، اور شہادت کے بعد ان کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے تھے اور گھوڑا ان کو اس مقام تک لے کے آیا. جب اس جگہ کو کھودا گیا تو وہ اندر ٹائل موجود ہے، آپ کو نظر آئے گی. اس کے اوپر لکھا گیا تھا کہ یہ قابل باقر بن علی کی ہے جو 60 ہجری میں جنہوں نے وفات پائی ہے. یہ لفظ لکھے ہوئے تھے. جو ٹائل یہاں سے ملی وہ ذریعہ اقدس کے اوپر رکھی گئی ہے. ابھی ہم زیارت پڑھیں گے. زیارت پڑھ کے آپ زیارت کر کے کوشش کریے گا کہ جلدی آ جائیں، نہیں تو 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھ کے پھر جلدی تشریف لے آئیں گے. آگے 2 زیارات ہیں ہماری، وہ کر کے پھر ہم نے آگے نجفی پہنچنے. نیت کر لیں کہ زیارت جناب باقر بن علی پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، جملہ مومنین اور مومنات کی طرف سے قربتاً الی اللہ. ایسی چیزیں اگر آپ عمومی دور میں سامنے رکھتے تھے تو وہ قبروں کے مردے بھی نکال کے جلاتے تھے، تو مخفی رکھی گئی تھی کسی حد تک کی قبر. شکیل میں دیکھتے ہیں، آپ لے کر گروپ میں ڈال دیجیے، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی.
رسول محمد اہل بیت محمد صلوات ساری محترم جس جگہ پہ اس وقت ہم موجود ہیں تلاوت اور یہ میں بہت مختصر عرض کروں گا کہ جناب ایوب نبی جو صابر نبی تھے جن کا صبر مشہور ہے، اللہ نے ان پہ امتحانات رکھے تو انہوں نے ہر امتحان میں کامیابی پائی. فیور تھا اللہ نے لے لیا خاموش. جسم میں کیڑے پڑ گئے، کوئی کیڑا گر جاتا اٹھا کے رکھ دیتے کہ اللہ نے تیرا یہ مقام بنایا تو یہیں پہ رہ. امتحان آتے رہے. ایک وقت ایسا ہوا فاطمہ کی بات آ گئی. ان کی بیوی کہتی ہے کہ میں باہر جاتی ہوں، کہیں سے کوئی مدد مانگ کے آتی ہوں تاکہ آپ کا علاج ہو سکے، گھر میں یہ فاقے ختم ہو سکے. باہر گئی، ایک قافلے کا گزر ہوا. انہوں نے کہا کہ میں رحمہ میرا نام ہے، جناب یوسف کی نسل سے ہوں، میری مدد کر دیجئے، نبی کا حرم ہوں، ہمارے گھر بات نوبت فاطمہ میں پہنچ ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا جناب یوسف کی نسل سے جو خواتین ہوتی ہیں ان کے سر کے بال سنہرے ہوتے ہیں، ذرا سر سے چادر ہٹا، ہم تسلی کر لیں. روتے ہوئے واپس آئی، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اب جب میں مدد لینے گئی تو لوگوں نے مجھے کہا کہ سر سے چادر ہٹا، ہم تیرے بال دیکھ کے تیری مدد کرنا چاہتے ہیں. جب یہاں نوبت پہنچی تو اللہ کا جتنا بھی صابر نبی تھا کہنے لگا یا اللہ اب میرے سے اس امتحان کو ختم فرما، میں اب اور امتحان نہیں دے سکتا. یہ امتحان فقط سید الساجدین دے سکے جو اپنی مائیں بہنیں پھوپھیاں لے کے کبھی شام کے بازار میں کبھی شرابی کے دربار میں زیارت کریں گے. زیارت کر کے کوشش کریں گے کہ ان کا ہدیہ بھی ہم جناب زید بن علی میں پڑھیں اور وہیں پہ ہم مغرب کی نماز ادا کریں. نیت کر لیں کہ زیارت جناب ایوب پڑھتا ہوں پڑھتے اپنی طرف سے، اپنے اہلیات کی طرف سے، جملہ مومنین و مومنات کی طرف سے قربت من اللہ. یہاں پہ مچھلی نے جناب یونس کو اگلا تھا، وہ بھی بنایا ہوا ہے. ایک مقام کے ابھی سننے میں کہ کعبے کا مقام بنایا. میں نے 11 سال میں ایسا کوئی مقام نہ پڑھا ہے، نہ دیکھا نہ سنا ہے. یہ بھی اختراع ہے. اسی طرح وہ قادسیہ میں جو کنواں منسوخ کیا گیا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے، وہ بھی کوئی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے کے کوئی نہیں ہے. یہ کئی مقامات ایسے ہیں کہ جو بنا دیے گئے ہیں، جو حقیقی مقامات ہیں جن کو مفاتیح الجنان میں جو ملتے ہیں، جو زیارات کی کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں. جتنے مقامات وقف شیعی کے تحت ہیں وہ سکہ ہے، باقیوں کے لیے کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. دعا خداوند متعال ہماری ان تمام زیارات کو اپنی بارگاہ میں شرف میں قبولیت عطا فرمائے. زیارت کر لیں اور پھر ہم انشاءاللہ 10 منٹ تک آ جائے آپ 10 منٹ سارین محترم، اس وقت جس مقام پہ ہم موجود ہیں شہر وہی ہلا چل رہا ہے. یہاں سے تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے نجف. تو انشاءاللہ آگے ہم نجف جائیں گے. یہ جس ذریعہ اقدس میں موجود ہیں یہ جناب زید بن علی، جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے جناب زید ہیں. یہ اس
مقام پہ فائز تھے کہ لوگوں نے انہیں امام سمجھنا شروع کر دیا. یہ فرقہ زیدیہ ایک چلا تھا جو انہیں امام مانتے تھے. جس طرح یہ بول رہے ہیں شیش امامی ہیں, لوگوں نے انہیں امام ماننا شروع کر دیا. تو انہوں نے پھر اعلان کیا تھا کہ میں امام نہیں ہوں بلکہ امام وہ ہیں جنہیں میں امام مانتا ہوں, اور وہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام ہیں. تو ان کے مظالم بہت زیادہ ان پہ ہوئے ہیں. ان کو شہید کر دیا گیا تھا. شہید کرنے کے بعد جب لاشا ان کے چاہنے والوں کے پاس آیا تو انہوں نے نہر فرات کو روکا, درمیان میں قبر بنائی, دریا کے درمیان میں دفن کر کے پھر پانی جاری کر دیا اوپر. لیکن ایک ملعون جو دیکھ رہا تھا اس نے جا کے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا. انہوں نے ان کی قبر اقدس کو کھولا, ان کا لاشا نکالا, اور 4 سال تک, ایک نہیں دو نہیں, ابھی زیارت میں آئے گا 4 سنین, 4 سال تک ان کے جسم اطہر کو کوفہ میں لٹکائے رکھا ہے. ان کے سر کو شام سے مدینہ تک لے کے جایا گیا ہے. بہت زیادہ ان پہ ظلم ہوئے. آخر میں یہ ہوا کہ جب 4 سال بعد ان کے جسم مبارک کو سولی سے اتارا گیا کوفہ سے, تو گدھے کی کھال میں سی کے ان کے جسم کو جلایا گیا, اور جو جسم کے اعضاء بچ گئے وہ یہاں پہ دفن کیے گئے ہیں. وہ رات تھی اور جو اعضاء تھے وہ اس مقام پہ دفن کیے گئے ہیں. زیارت پڑھیں گے. زیارت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز ہدیہ جناب زید شہید, باقی بھی جو نہیں پڑھ سکے مثلا جناب ایوب کا 2 رکعت نماز ہدیہ یہاں پڑھیں گے. نماز مغرب یہیں پڑھیں گے. عشاء کی قصر ہے وہ بھی یہیں پہ پڑھیں گے, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم روانہ ہوں گے. نیت کر لیں زیارت جناب زید شہید پڑھتا ہوں اپنی طرف سے, اپنے اہل و عیال کی طرف سے, جملہ مومنین و مومنات کی طرف سے قربتاً الی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضل شہر رمضان علی سائر الاشہور. اللہ نے میرے بھائی علی کو وہ فضیلت عطا کی جو اللہ نے ماہ رمضان کو باقی مہینوں پہ عطا کی. ماہ رمضان بھی 12 میں ایک ہے, امیر المومنین بھی 12 میں ایک ہے. امیر المومنین کو اللہ نے وہ مقام دیا جو ماہ رمضان کو مقام دیا. کیا مقام دیا؟ خطبہ شعبانیہ میں کائنات کے رسول فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے لوگوں, تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں اعمال ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں تمہارا سانس لینا تسبیح شمار ہوتا ہے. وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں تمہارا سونا سونا ہو جاتا ہے. وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک آیت کی تلاوت 1000 آیات کا ثواب رکھتی ہے. تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ, پھر کیسے آپ نے فرما دیا کہ علی کی مثال ایسے ہے جیسے ماہ رمضان کی؟ تو کائنات کے رسول زبان حال سے یہی فرمائیں گے کہ میں نے کوئی حدیث کو مکمل نہیں کر دیا, کوئی چھوڑ نہیں دیا, بلکہ آگے بڑھ کے فرماتے ہیں کہ جس طرح ماہ رمضان میں سانس لینا تسبیح شمار ہوتا ہے, جوار امیر کائنات میں آپ کا سانس لینا عبادت شمار ہوتا ہے. جس طرح ماہ رمضان میں انسان کا سونا سونا ہو جاتا ہے, اسی طرح جوار امیر کائنات میں سونا بھی عبادت ہے. جناب امام زین العابدین علیہ السلام یہاں تشریف لائے تو امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا میرے لیے بستر بچھاؤ. اب اصحاب پریشان کہ جہاں بھی جاتے ہیں فرماتے ہیں میرے لیے مصلی عبادت بچھاؤ. آج فرما رہے ہیں کہ میرے لیے بستر بچھاؤ. حالانکہ زیادہ سفر بھی نہیں کیا, دور سے بھی سفر کر کے نہیں آئے. تو لوگوں نے پوچھا جو ساتھ تھے, مولا کیا آپ تھک چکے ہیں؟ آپ نے اتنا طولانی سفر بھی نہیں کیا, طبیعت تو ناساز نہیں. امام علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا مجھے پہچانو, میں زین العابدین ہوں, میرا ایک لمحہ بھی اس کی عبادت سے خالی نہیں. باقی جگہوں پہ ساری رات کھڑے ہو کے
جو اس کی عبادت کرتا ہوں جتنا اجر و ثواب وہاں ملتا ہے، واجبات ادا کرنے کے بعد اپنے جد کی بارگاہ میں سو جو اللہ اتنا ہی ثواب یہاں عطا کرتا ہے۔ پھر یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ انسان کی 2 رکعت نماز 1,00,000 رکعت کا ثواب رکھتی ہے، ایک آیت کی تلاوت 10 گنا ثواب رکھتی ہے۔ تو اس مقدس بارگاہ میں آپ ہیں جہاں پہ جناب نوح نے خواہش کی کہ یا اللہ مجھے اپنے آخری نبی کے مسیح کا جوار عطا فرمانا۔ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب آدم یہاں کیسے آئے، جناب نوح یہاں پہ کیسے آئے؟ جس وقت طوفان نوح ہو گیا، تھم گیا، کشتی کنارے لگ گئی، تو جناب نوح نے جناب آدم کا تابوت جو کشتی میں رکھا ہوا تھا اسے نکالا، اس جگہ پہ قبر تیار کی، دفنانے لگے تو دعا کی یا اللہ تجھے تیرے آخری رسول کی رسالت کا واسطہ مجھے اس رسول کے وسیع کا جوار عطا فرمانا۔ یہ دعا کی، آواز قدرت آئی نوح یہاں پہ 2 قبریں اور تیار کر۔ کہ یا اللہ کیوں؟ فرمایا ایک تیری استجابت دعا کے لیے اور دوسرے اس مسیح کے لیے جس کے صدقے تو دعا کر رہا ہے۔ تو جناب آدم کا تابوت دفن کیا، جناب نوح کی یہیں پہ تفسیر ہوئی۔ تو جناب امیر کائنات نے بھی اپنی وصیت میں فرمایا کہ ایک ناقہ آئے گی، اس پہ میرے تابوت کا اگلا حصہ رکھ دینا، اے حسنین تم اس ناقہ کی پیروی کرنا، جہاں پہ وہ جا کے بیٹھ جائے وہاں پہ تمہیں تیار قبر ملے گی۔ تو اسی طرح جب یہاں پہ آ کے ناقہ بیٹھی اور دیکھا گیا تو ایک تختی نکلی، جس طرح جناب بکر بن علی پہ آپ دیکھ کے آئے ہیں، ایسے یہ خطبہ نکلا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر محمد مصطفیٰ کے وسیع کی ہے کہ جسے علی کہتے ہیں، اور یہ قبر تیار کرنے والا نوح ہے۔ تو جناب نوح ابو البشر ثانی ہیں، کیونکہ انسانیت ختم ہو چکی تھی، اللہ نے دوبارہ جو انسانوں کو خلق فرمایا کہ ان سے جو کشتی میں سوار ہو گئے، اسی لیے کہا جاتا ہے ابو البشر ثانی۔ مولا امیر کائنات کے سر اقدس کی طرف جب آپ دیکھیں اوپر محراب بنا ہوا ہے، اس محراب پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، اس شعر کا مفہوم میں عرض کرتا جاؤں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا قسمت ہے آدم کی اور نوح کی کہ وہ تراب سے ہیں اور جوار انہیں ابو تراب کا ملا ہوا ہے۔ جناب آدم بھی تراب سے، مٹی سے، جناب نوح بھی، اور جس جوار میں ہے وہ ابو تراب ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ جوار امیر کائنات میں موجود ہیں۔ یہ میری مائیں بہنیں جب جائیں گی زری اقدس کی طرف تو ایک محراب نما جگہ بنی ہے جہاں سے لیڈیز انٹر ہو رہے تھے باب القبلہ کی طرف سے۔ انٹر ہونے سے پہلے ایک محراب نظر آئے گا، اس محراب کے اوپر آپ کو سونے کا پرنالہ نظر آئے گا جسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ وہ میزاب رحمت این اسی ڈائریکشن پہ ہے جس پہ بیت اللہ کا ہے، وہ بھی سونے کا ہے، یہ بھی سونے کا ہے، وہ بھی میزاب رحمت ہے، یہ بھی میزاب رحمت ہے۔ اس کے نیچے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز حاجت جو بھی ہو وہ نیت ذہن میں رکھ کے پڑھیں تو خدا امیر کائنات کے صدقے وہ حاجت جو بھی لے کے جائیں اسے رد نہیں کرتا۔ یہ ہے خواتین کے لیے۔ اب مردوں کے لیے کہ مردوں کی کہاں استجابت دعا ہے، جو میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں جو اتنے سال میں نے کیا ہے۔ کہ یہ سامنے دروازہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے باب الساعہ، اور وہ سامنے دروازہ جسے باب کوسی کہتے ہیں۔ اکثر یکدس پہ لوگ انٹر ہوتے ہیں اسی دروازے سے، یہ قدموں والی طرف ہے۔ جب اس طرف سے انٹر ہوں گے پہلو کی طرف آپ گھومتے ہیں، 2 دروازے اکٹھے لگے ہوئے ہیں، راس کی طرف نہیں، سار کی طرف نہیں، پہلو کی طرف 2 دروازے اکٹھے لگے۔ ان دونوں دروازوں کے درمیان کا جو پلر ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے جو دعا کریں گے وہ دعا رکھنی ہوگی، اور یہ میرا تجربہ ہے۔ کیونکہ جناب امام زمانہ علیہ السلام سر اقدس پہ جب تشریف لاتے ہیں تو امام کا یہ دروازہ ہے، امام اس دروازے سے تشریف لاتے ہیں۔ پھر سر اقدس میں بارت حضرات جب سر اقدس کی طرف پہنچ جائیں تو بالکل وہ جگہ جہاں پہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے سر اقدس لیڈیز اور جینٹس کی، اس کارنر سے دیکھیں تو
تو نظر آئے گا، اور لیڈیز جب پہلو کی طرف جائیں گی تو سامنے آپ کو ذریعہ اقدس میں نظر آئے گا. بعض اوقات خزانہ بھر جاتا ہے، نظر نہیں آتا. اگر کم ہو تو آپ کو نظر آئے گا اندر محراب نما بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ 2 نشان بنے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں 2 روایات ذکر کی جاتی ہیں کہ یہ 2 نشان وہ ہیں کہ جس سے جناب امیر کائنات کی انگلیاں باہر آئی تھیں. اب 2 باتیں کی جاتی ہیں. ہمارے پاکستان میں مشہور یہ ہے کہ برا ملنگ آیا تھا، لوگ زیارت کر رہے تھے، وہ زیارت کر کے باہر بیٹھا تھا. لوگوں نے کہا یار تو اتنی دیر سے باہر بیٹھے، ہو سکا تم کیا کر رہے تھے؟ کہتا ہم تو جنت کی ٹکٹیں لے رہے تھے. اٹھا جا کے جناب امیر کائنات کی ذریعہ اقدس کے پاس، مولا انہیں آپ نے جنت کی ٹکٹیں دے دی ہیں تو میری کہاں ہے؟ یہ پاکستان میں جو مشہور روایت ہے وہ عرض کر رہا ہوں. تو اس وقت کہتے ہیں کہ مولا کی انگلیاں باہر آئی اور اسے ایک تذکرہ ملا، اسے ایک ٹکٹ ملی جس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ تیرے جنت کی ضمانت ہے. یہ جو پاکستان میں مشہور ہے. جو عرب میں مشہور ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مقام وہی ہے، انگلیاں بھی باہر آئی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک بندہ جو شجاع تھا، بہادر تھا، سامنے آیا اور کہتے کہ یا علی میں نے آپ کی بڑی شجاعت سنی ہے، اگر آپ واقعی شجاع ہیں اور شجاعت آپ کی مانی جاتی، میرے زمانے میں ہوتے تو میں آپ سے جنگ کرتا. پھر کہا کہ اگر آپ واقعی شجاع ہیں تو آئیں میرے سے مقابلہ کریں. یہ بابل جو حلہ ہم کر کے آئے ہیں، جناب امیر کائنات کی انگلیاں باہر آئیں، اس کے پیٹ پہ پیوست ہوئیں اور انگلیوں میں ہلکی سی مولا نے حرکت دی. اس کا ایک حصہ یہی بابل میں کسی جگہ پہ پتھر کا بن گیا، دوسرے حصے کا معلوم نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے. تو یہ دونوں روایات موجود ہیں. تو آپ کو وہ جگہ نظر آئے گی جہاں سے انگلیاں باہر آئی تھی. لیڈیز کی طرف واضح نظر آئے گا. جینٹس کے لیے یہ کہ سر اقدس کی طرف جا کے بالکل کارنر میں غور سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ جگہ نظر آئے گی. پھر سر اقدس میں وہ زنجیر رکھا ہوا ہے جو نادر بادشاہ اپنے گلے میں باندھ کے کتا بن کے اس بارگاہ میں آیا تھا، کیونکہ حرم کے اس احاطے میں، نجف میں نہیں، حرم کے اس احاطے میں یہ کتا نجس جانور ہے، داخل نہیں ہو سکتا. میں کہا کرتا ہوں کہ صرف کتا ہی نہیں، کوئی بھی نجس ہو وہ اس بارگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا. جناب امیر کائنات کی بارگاہ میں وہ پھر اپنے آپ کو کتا بنا کے اس بارگاہ میں آیا تھا، اور جو گلے میں زنجیر لے کے آیا تھا وہ زنجیر ابھی تک ذریعہ اقدس میں موجود ہے. لیڈیز کی طرف سے واضح نظر آئے گا، جینٹس وہی باب الراس کی طرف سے دیکھیں گے ذریعہ اقدس کی طرف تو آپ کو واضح نظر آئے گا. یہاں پہ یہ ہو گئے. اب جناب امیر کائنات کے قدموں کی طرف آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. دہنی طرف جناب مقدس اردبیلی اور بائیں طرف جناب ہلی علیہ الرحمہ مدفون ہیں. کون ہے مقدس اردبیلی؟ مقدس اردبیلی وہ ہیں کہ ڈول کو ڈال رہے ہیں کنویں میں، نماز شب کے لیے پانی چاہیے، کبھی ہیروں کا نکل آتا ہے، کبھی جواہرات کا نکل آتا ہے، کبھی قیمتی پتھروں کا نکل آتا ہے. گرا کے کہتے ہیں یا اللہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے وضو کے لیے پانی درکار ہے. وہ ہے مقدس اردبیلی. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ مقدس اردبیلی بنتے کیسے ہیں. اور دوسرے جناب علامہ ہلی جو 13 سال کی عمر میں مجتہد تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے اور مجتہد تھے، اور اس پائے کے مجتہد کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الالفین 2000. ان 2000 چیزوں کو جمع کیا، قرآن کی آیات کو، احادیث کو، روایات کو، جو ساری مولا علی علیہ السلام کی شان میں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ قیامت والے دن مجھے اپنی شفاعت کے لیے جو چیز کافی نظر آتی ہے وہ کتاب الفین ہے. وہ جناب علامہ ہلی مولا کے قدموں میں دفن ہے. یہ ابھی پچھلے سال 24 یا 25 محرم کو انتقال ہوا تھا آیت اللہ سعید الحکیم صاحب کا، جو موجودہ مراجع میں سے تھے. یہ دروازے میں انٹر ہوتے ساتھ یہاں پہ جاتے ہوئے دہنی طرف ان کی مزار موجود ہے. جناب ابوالقاسم خوئی جو ان سارے مراجع کے استاد ہیں وہ یہی دفن ہیں. باقی کئی علماء یہاں پہ دفن ہیں. تو ہے خداوند متعال جی احمد خمینی جو ہے جناب امام خمینی کے بیٹے وہ بھی دفن ہیں. جناب ابوالقاسم خوئی کے وہ بیٹے جو حرم میں شہید ہوئے تھے وہ بھی یہی دفن ہیں. شیخ توسی تو وہ سامنے وہ روڈ ہی انہی کے وجہ سے منسوب ہے. توسی بھی 2 ہیں، ایک توسی بغداد میں ہے قازوین میں، ایک توسی یہ ہے جو فقہ کے بڑے عالم تھے جن سے یہ فقہ آ رہی ہے وہ بغداد والے ہیں. اور یہ بھی اتنے پائے کے تھے، راستہ لے لیجیے گا، یہ بھی اتنے پائے کے عالم تھے
کہ انہیں امیر کائنات کا جوار بھی نصیب ہوا اور پورا روڈ انہی کے نام پہ مسجد باب بھی۔ توسی شمار ہو گیا. یہ سامنے نظر آئے کی مسجد ہے, یہاں پہ درس بھی ہوتے ہیں. تو کئی علماء یہاں پہ موجود ہیں. انشاءاللہ یہ باتیں بات کی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. آپ بھی تھکے ہوئے ہیں, آپ کی تھکاوٹ کا مجھے احساس ہے. یہاں پہ اب ہم زیارت پڑھیں گے اور زیارت پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اختیار دے دیا جائے گا. جس وقت آپ اندر جائیں تو 2 رکعت نماز ہدیہ جناب آدم علیہ السلام, 2 رکعت نماز ہدیہ جناب نوح علیہ السلام اور 2 رکعت نماز ہدیہ جناب امام امیر المومنین علیہ السلام کے آپ ادا کریں گے. ابھی ہم زیارت پڑھیں گے, زیارت امین اللہ پڑھیں گے جس میں سارے شامل ہو جاتے ہیں. نیت کر لیں کہ زیارت جناب امیر المومنین و جناب آدم و جناب نوح پڑھتا ہوں اپنی طرف سے اپنے اہل